नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम राजा और आप देख रहे हैं मेरा शो इनसाइड न्यूज़। और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ क्या इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े के दो पुरस्कार किरदार कौन थे। ये जो वाक़या था, मैं ख़ुद इस वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ। यानी जब ये वाक़या हो रहा था तो मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था और तमाम मामलात को मैंने ख़ुद अपनी नज़र से देखा। और ये जो वाक़या है, इसके मुतल्लिक भारतीय मीडिया अब ज़राए से किस नौयत की ख़बरें चला रहा है और इन ख़बरों को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर एक ख़ास किस्म का एंगल देने की कोशिश की जा रही है। यानी इन ख़बरों को एक ख़ास ज़ाविये से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो पूरा मामला है, इसका ताल्लुक़ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी है। ये वाक़या किस नौयत का था और इंडियन मीडिया इसके ऊपर अब किस नौयत की ख़बरें चला रहा है, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। और साथ ही हम आपसे कहेंगे कि हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें बर वक्त मालूमात मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ किस नौयत का इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया और इंडियन मीडिया के कुछ आउटलेट्स इसके ऊपर ज़राए के हवाले देकर किस किस्म की जहरीली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब ये जो वाक़या है, ये जब वाक़या पेश आया तो मैं बतौर साफ़ी उस वक्त वहाँ मौजूद था और मुझे मालूम है कि असल में उस वक्त क्या हुआ। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ये जो वाक़या है, इसका ताल्लुक़ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी है। और इस वक्त सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो उन्होंने कर्ज दिया था, वो कर्ज वापस देने पर मजबूर भी किया। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को ऑयल फैसिलिटी दी गई थी डेफर्ड पेमेंट्स पर, यानी उधार पर जो पाकिस्तान को तेल की एक फैसिलिटी दी गई थी, एक जो सहूलत दी गई थी, वो सहूलत भी पिछले कुछ अरसे से बंद है। बहरहाल इस पूरे तनाजुर में इस वाक़े की जानिब आते हैं तो मामला ये है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी अरब आने की दावत दी थी। और उन्होंने ये दावत इसलिए दी थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूयॉर्क जाना था और वहाँ उन्होंने UN जनरल असम्बली यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है, वहाँ उसमें शिरकत करनी थी और उससे ख़िताब भी करना था। तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा कि आप बरास्ता सऊदी अरब न्यूयॉर्क जाएं। और उसकी वजह यह भी थी कि इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कतर एयरवेज से ट्रैवल किया था। और जब वो कतर एयरवेज से उन्होंने ट्रैवल किया था तो उस वक्त सऊदी अरब और कतर के जो ताल्लुकात थे वो खासे कशीदा थे और दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ज़्यादा सफारती कशीदगी थी। और सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत जो अरब ब्लॉक था, उस पूरे ब्लॉक ने कतर का सफारती और इक़्तिसादी बायकॉट कर रखा था। तो उस पूरे तनाजुर में सऊदी वली अहद की यह ख्वाहिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस दफ़ा बरास्ता सऊदी अरब न्यूयॉर्क जाएं। अब जब वज़ीर आज़म सऊदी अरब पहुँचे तो वहाँ क्या हुआ ये कि उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, उसमें अहम मामला डिस्कस हुए। और मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ताल्लुकात के हवाले से इस कदर पुरजोश थे और इस कदर एक्साइटेड थे कि उन्होंने इंसिस्ट किया, ये इसरार किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरेबिया से न्यूयॉर्क उनके ज़ाती जो शाही तैयारा है, जो उनका खुसूसी तैयारा है जिसे वो ख़ुद इस्तेमाल करते हैं, उसमें वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया से न्यूयॉर्क जाएं। अगरचे वज़ीर आज़म का प्लान ये था कि वो आम कमर्शियल फ़्लाइट से न्यूयॉर्क जाएंगे। अब जाहिर है कि जब सऊदी वली अहद ने यह इसरार किया
تو وزیر اعظم ان کے شاہی طیارے میں اور وزیر اعظم کا جو پورا ڈیلیگیشن ہے ان کے شاہی طیارے میں نیو یارک پہنچا۔ اب جب نیو یارک پہنچے وزیر اعظم تو وہاں 3 بہت دلچسپ واقعات ہوئے، اور ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ ایک خوفناک واقعے کی بنیاد بن گیا۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جب وزیر اعظم نیو یارک پہنچے تو انہوں نے UN جنرل اسمبلی میں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان، ترک صدر طیب اردوان اور مہاتیر محمد، ان تینوں نے مل کر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے وہاں آئے ہوئے غیر ملکی جو مندوب ہیں ان کو بھی اور سعودی عربیہ کو بھی حیران کر دیا۔ اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان تینوں رہنماؤں نے، یعنی وزیر اعظم عمران خان نے، ترک صدر نے اور مہاتیر محمد نے، وہاں ایک ایسی کانفرنس بلا لی جو کہ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے متعلق تھی، اور بڑی ہی زبردست قسم کی وہ کانفرنس تھی۔ لیکن جب وہ کانفرنس ہوئی اس کو پذیرائی تو بہت ملی، لیکن اس پر سعودی عرب جو ہے وہ بڑا ناراض ہو گیا، اور جو سعودی عرب کے ایلائز ملک ہیں وہ بھی ناراض ہو گئے، اور تاثر بنا کہ وزیر اعظم عمران خان، مہاتیر محمد اور ترک صدر ایک اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ ختم ہوا تو وزیر اعظم عمران خان نے واپسی کے لیے جو فلائٹ لی وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا وہی طیارہ تھا، یعنی وہی شاہی طیارہ جس پر وہ سعودی عرب سے نیو یارک پہنچے تھے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے تو اس طیارے پہ فلائی کیا، لیکن ہم کچھ صحافی ایسے تھے جن کی فلائٹس واپسی کی 2 سے 3 دن کے بعد تھیں، اور وزیر اعظم کا جب طیارہ فلائی کیا اور تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے گزر گئے تو امریکہ میں نیو یارک میں جو پاکستان کا قونصلیٹ ہے وہاں سے ایک ہمارے ذرائع ہیں، ایک ذریعہ ہے، ایک پاکستانی آفیسر ہیں، انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ وزیر اعظم کے جو طیارہ ہے اس میں بڑی سنگین نوعیت کی ایک خرابی پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ اطلاع ظاہر ہے کہ بہت پریشان کن بھی تھی اور ایک بڑی خبر بھی تھی، اور اس کے اوپر پھر میں نے جس ٹی وی کے لیے کام کر رہا تھا اس وقت اس پر میں نے یہ خبر بھی دی کہ وزیر اعظم عمران خان کے طیارے میں خرابی پیدا ہو گئی، اور وزیر اعظم عمران خان کا طیارہ اس وقت پرواز کیے ہوئے اسے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، بلکہ 2 گھنٹے سے بھی زائد کا وقت ہو چکا تھا۔ اور پہلی اطلاع یہ آئی کہ وزیر اعظم کا جو طیارہ ہے اس میں نیویگیشن کا فالٹ آیا ہے، اور یہ جو فالٹ ہے اس کو جو ایوییشن کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں یہ بہت خطرناک فالٹ ہوتا ہے۔ اس وقت ملیحہ لودھی جو ہیں وہ نیو یارک میں پاکستان کی مستقل مندوب تھیں، تو وہ بھی اور باقی جو کونسل خانے کے آفیسر تھے انہوں نے رش کیا ایئرپورٹ کی جانب، نیو یارک کی جانب، کیونکہ اس طیارے کو واپس نیو یارک ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا جا رہا تھا، کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ واپس نیو یارک کے ایئرپورٹ پر پہنچے، اور یہ ایک سنگین نوعیت کی صورتحال تھی، اور ہم جو چند صحافی وہاں موجود تھے اس وقت پاکستانی، ہم سب بھی اس وقت ہنگامی طور پر ایئرپورٹ پر پہنچے، اور پھر تقریباً کوئی 1.5 سے 2.25 گھنٹے بعد یہ اطلاع آئی کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ جو طیارہ ہے جس میں ٹیکنیکل فالٹ آیا تھا یہ بحفاظت نیو یارک ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آ گیا۔ وہ ٹوسٹ کیا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر کیا ہوتا رہا۔ اب جب یہ طیارہ ایئرپورٹ پر واپس لینڈ اس نے کیا تو اس کے بعد 1 گھنٹے تک کوشش کی جاتی رہی کہ اس طیارے کا جو فنی اس میں خرابی آئی ہے اس فنی خرابی کو دور کیا جائے، اور وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھ جو ڈیلیگیٹس تھے، جو وفد تھا، وہ اس وقت ایئرپورٹ پر ہی موجود رہا، لیکن وہ فنی خرابی جو ہے اس وقت دور نہیں کی جا سکی۔ لیکن اس معاملے پر انڈین میڈیا نے ایک حیران کن خبر چلائی، اور کچھ پاکستانی میڈیا آؤٹلیٹس نے بھی ایک خبر چلائی، اور وہ خبر یہ تھی کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان وزیر اعظم عمران خان سے اتنے ناراض ہو گئے تھے، وہ جو کانفرنس انہوں نے کروائی تھی اس وجہ سے، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طیارے کو فضا سے ہی واپس بلا لیا جائے، اور یہ ایک بہت خطرناک عمل تھا۔ اب اس قسم کی خبریں اس وقت چلنا شروع ہوئیں۔ اب طیارے میں جو موجود لوگ تھے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، ہم نے ان سے پوچھا
کہ اصل میں کیا ہوا تھا طیارے کے اندر۔ تو آپ کو بتائیں کہ نعیم الحق مرحوم انہوں نے ہمیں بتایا کہ طیارے کے اندر پائلٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک بہت فنی خرابی آ گئی ہے اور اس کے بعد ہمیں واپس نیو یارک لینڈ کرنا ہے۔ اور نعیم الحق صاحب کے مطابق اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ڈیلیگیشن تھا، یعنی وہ جو پورا وفد تھا، اس کے کئی ارکان کافی گھبرا بھی گئے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ وہ گھبرائیں نہیں، یہ جو ان کا ایک فکرہ عام طور پر وہ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم آفس کے ایک آفیسر نے بھی بتایا کہ پائلٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ طیارے میں ایک فنی خرابی آ گئی ہے۔ بہرحال اب ایک ایسی صورتحال میں جب پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے سفارتی سطح پر کشیدہ ہیں، تو اب انڈین میڈیا ذرائع سے یہ دوبارہ خبریں چلا رہا ہے کہ اور اس میں سعودی ذرائع کے حوالے دے رہا ہے کہ اس وقت اصل میں محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان سے ناراضی کا اظہار ہی کیا تھا اور اسی وجہ سے اپنا جو طیارہ ہے وہ فضا سے واپس بلا لیا تھا۔ لیکن یہ جو خبریں ہیں یہ کیوں غلط ہیں، اس کی دو وجوہات آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان واپس پاکستان پہنچے تھے تو اس کے تقریباً ایک ماہ بعد وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، وہ ایران بھی گئے تھے اور اس دوران ان کا مشن یہ تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کروائی جائے، اور اس مشن میں سعودی عرب میں وزیر اعظم عمران خان کا بہت پراتفاق استقبال کیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ اتنی ناراضی ہوتی تو وزیر اعظم عمران خان ایک ماہ بعد نہ سعودی عرب جاتے نہ ان کا وہاں پراتفاق استقبال کیا جاتا۔